ایسے ہی ہسٹری کل کھنگال رہا تھا تو ایک نام میرے سامنے آیا ہے جوناتھن پولارڈ کا. جوناتھن جے پولارڈ 1985. اچھا آپ نے اس کو کیا ہوا فالو اسٹوری کو؟ میں اس کو مسلم کا ایڈیٹر تھا. اچھا. دا مسلم کا اس وقت کی بات ہے, اور یہ نیول انٹیلیجنس میں تھا. CIA امریکن نیول انٹیلیجنس. ٹھیک ہے. ہر ایک انٹیلیجنس 16 انٹیلیجنس آرگنائزیشنز میں یہ بھی ہے. اور اس میں جو پکڑا گیا تھا کیا جاسوسی کر رہا تھا موساڈ کے لیے, وہ ڈاکیومنٹس تھے پاکستان نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں. جوناتھن پولارڈ کے؟ ہاں. اچھا. جو امریکن انٹیلیجنس نے پاکستان نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں ڈاکیومنٹس تیار کیے ہوئے تھے اس وقت, وہ ڈاکیومنٹس جو ان کی اسیسمنٹ تھی یا انفارمیشن تھی جو بھی تھی ڈاکیومنٹ, وہ خفیہ طور پر دستاویزات پاس کیے اسرائیل کو. اور وہ خود بھی یہودی بھی تھا تو اسرائیل کا اور پیڈ ایجنٹ تھا موساد کا. انہوں نے اس کو اریسٹ کیا, اور آپ دیکھیں امریکن سسٹم میں حالانکہ اسرائیل کا کتنا اثر ہے, انہوں نے اس کو 30 سال کی سزا دی, اس کو نہیں چھوڑا. 85 سے 15 میں 2015 میں چھوڑا جی. اور 30 سال کی سزا پوری ہونے کے بعد لیکن کسی امریکن پریزیڈنٹ نے اس کو پارڈن نہیں کیا. پاکستان ریلیٹڈ یعنی یس. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ کو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. یہ 84-85 ہے. یہ کیا وہی عرصہ ہے جب اسرائیل پلان کر رہا ہے پاکستان کے اٹیک؟ ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب, یو گاٹ اٹ رائٹ. 84 میں ہمیں انفارمیشن دی گئی, امریکن نہیں انفارمیشن انٹیلیجنس سے ملی کہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے انڈیا اسرائیل کی ٹو اٹیک کہوٹا. مسز گاندھی ناراض تھی آن دا خالستان موومنٹ. ہاں وہ آپ نے ذکر کیا تھا سارا کیا تھا. تو اس حوالے سے ہمیں لیک کیا یہ پریزیڈنٹ ضیاء کو CIA نے. تو اس کا مطلب ہے جوناتھن پولارڈ کے پیپرز پہنچ چکے تھے وہاں پہ, اور یہ اچھا. اور پھر جنرل ضیاء نے وہ میسیجنگ جو نیوکلیئر کی تھی نا, وہ تو مائک واز اس دور کا اس کو جوناتھن پولارڈ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ. اب یہ پتہ نہیں وہ تو پیڈ ایجنٹ تھا, یہ پتہ نہیں پیڈ ایجنٹ ہے کہ نہیں. لیکن بات چیت آپ اپنے باس کو پریزیڈنٹ کو چھوڑ کے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں ایک فورن پاور کے ساتھ, ایران ریجن سیکریٹلی نیگوشیٹ کریں کہ یہ ٹاکنگ پوائنٹس ہیں, ہمارا یہ موقف ہے, تم یہ بات کرو, تم یہ بات کرو. مطلب ہے کہ ایران کے خلاف بیسیکلی ہو رہا تھا نا, کیونکہ ٹرمپ تو مذاکرات کر رہا ہے ایران کے ساتھ, تو وہ ناراض تھے کہ یہ مذاکرات کیسے سیبوٹاج کیے جائیں. اسٹیو وٹکوف کا نام چل رہا ہے. اسٹیو بڑا کام, بڑا اسٹیو وٹکوف دیکھیں جی, اس کا گولف پارٹنر ہے, ارب پتی ہے, اپنے جہاز میں آتا ہے, اپنے پیسے سے آتا ہے, اور وہ ایران سے بھی بات کر رہا ہے, وہ حماس سے بھی بات کر رہا ہے, اور وہ ہر جگہ جا کے بات کر رہا ہے. مڈل ایسٹ تو میرا خیال میں مارکو روبیو کا رول ہی کوئی نہیں رہا مڈل ایسٹ میں. روبیو میں نے سنا ہے سوچ رہا ہے جانے کا. مارکو روبیو بھی شاید ریزائن کر جائے, کیونکہ مارکو روبیو بھی فارغ ہو گیا نا. نہیں ریزائن نہیں کرے گا. ہاں لیکن یہ کہ اس کا رول لمیٹڈ ہے. دیکھیں جی ٹرمپ جو ہے وہ اپنا خود فارن منسٹر ہے, اپنا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے. کیت کیلوگ کدھر گیا, وہ جو یوکرین کا بنایا تھا اس نے شروع میں, اس کو فارغ, اس کو بھی ہٹا. وہ خود چلاتا ہے اور اس کی ٹویٹ چلاتا ہے. اور جو اس نے پاکستان کے بارے میں کہا ہے, میں تو داد دیتا ہوں ٹرمپ کو کہ اس نے انڈیا کے بیانیہ نہیں خریدا, اور دیٹ مینس ٹرمپ از اے فرینڈ آف پاکستان اینڈ دا پیپل آف پاکستان. اس نے ایک بیلنس ویو لیا ہے, نیوٹرل ویو لیا ہے ہندوستان, اور اس نے وہی بات کی جو چین کر رہا ہے, جو روس کر رہا ہے, ڈی ایسکیلیٹ کرو. ایک شخصیت 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک یا 11 تاریخ تک ماسکو میں ہوگی, صدر شی جن پنگ. جی دبنگ آدمی ہے, پاکستان کا بہترین دوست ہے, اور چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ چین کھڑا ہوا ہے اس دفعہ بھی, ماضی میں بھی, اور وہ جا رہا ہے بیسیکلی جو 9 مئی کو بہت بڑی سیلیبریشن ہو رہی ہے. میں نے دیکھی ہوئی یہ کچھ پریڈ, میں نے یہ پریڈز دیکھی ہیں بائی دا وے تینوں جگہ. پیونگ یانگ نارتھ کوریا میں کم il سنگ کے زمانے میں جرنلسٹ گیا تھا. پھر میں نے دیکھی بیجنگ میں, اور اس کو جیانگ زیمن تھا, جیانگ زیمن, اور 1999 میں, اور اس کے بعد ماسکو میں بھی. ماسکو میں تو ریڈ آرمی کی جو پریڈ ہوتی تھی وہ ریڈ اسکوائر میں, کیا اوپر کرملن میں ساری لیڈرشپ آتی تھی, اور زبردست پریڈ. اس بار بھی نارتھ کوریا بھی آ رہا ہے وہاں, نارتھ کوریا آ رہا ہے, چائنا بھی. اچھا اس کا مطلب ہے وہ آپ جو بات کہتے تھے ریورس نکسن وہ سارا گیا فارمولا. ایگزیکٹلی. اچھا, اور یہ ڈٹ کے دیکھیں نا بیسکلی اس کا پرپز ہے کہ یہ ایک تو سمبولک بھی ہے, وکٹری اوور فیشزم بہت بڑا, اور اس میں سب سے بڑی قربانی کس نے دی تھی؟ روس نے دی تھی, سوویت یونین نے. گھیرا انہوں نے تھا. 2.70 کروڑ روسی شہید ہوئے تھے اس جنگ میں. اس میں کئی مسلمان بھی تھے بائی دا وے, قازاخ, ازبیک, سارا اس کو ایک ہی تھا نا سارا. یہ سارا اس کا سینٹرل ایشیا کے بہت سولجرز نے لڑے. ہر سینٹرل ایشین ملک میں آپ دیکھیں گے ایک مونیومنٹ ہوگا وکٹری اوور فیشزم. انہیں کرگز جائیں آپ, تاجکستان جائیں, آذربائیجان جائیں, ازبیکستان جائیں,
یہ جو ہے اچھا ایک جو چیز درمیان میں اور ہوئی وہ ہوئی برک سمٹ برازیل میں، تمام لوگ موجود تھے، جے شنکر نہیں تھے وہاں بھی. یہ کیا انڈیا میں اس وقت کیا سوچ، اور انڈیا نے برملا اعلان کیا کہ ہم برکس کا جو پلان ہے نان ڈالر میں ٹریڈنگ کا، ہم اس کا حصہ نہیں ہے. نہیں تو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر، مطلب یہ کیا انڈیا کے لیے بڑی کنفیوژن ہے نا جی اس وقت. ویسے بھی ان کے ملٹری ہائی کمانڈ میں لڑائی ہو رہی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ورسز چیف آف ڈیفنس اسٹاف. آپ کے بی جے پی کا الیکشن نہیں ہو رہا پریزیڈنٹ کا ابھی، یہ بی جے پی کا الیکشن اڑ گیا وہاں پہ، یہ اڑ گیا. تو اندر وہ اپنا بلیم پاکستان کو کر رہے ہیں. ملک ان کا تقسیم ہوا ہے اس وقت. وہ ناڈا کر کے ہیں ان کے، وہ ریٹائر انہوں نے ہونا ہے تو نیا پریزیڈنٹ کون ہے رکھا ہوا ہے. سو اس میں کافی امپورٹنٹ ایشوز ہیں. مودی نے جو ایک پینڈورس باکس اپنا کھول دیا ہے، کاسٹ سسٹم والا جو بتایا، کاسٹ سسٹم والا جو ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کی جو پالیسیز تھی نا 10 سال میں بظاہر تو بڑا اچھا چلا گیا. لیکن اب کیا ہوا ہے پچھلے 6 مہینے میں کیا ہوا ہے؟ ایک تو ہے کہ انڈیا کی جو ریاستی دہشت گردی وہ بے نقاب ہوئی ہے مغرب کے اندر. کینیڈا میں ان کا بندہ پکڑا گیا، امریکہ میں ان کا جو را کا اسٹیشن چیف تھا واشنگٹن میں، اس کو نکال دیا امریکنز نے، کیونکہ وہ سکھ امریکن کو مارنے کی کوشش کی. دوسرا دیکھیں کہ اس کا سب سے قریبی ساتھی کون ہے؟ اڈانی، جو گجراتی مافیا کا وہ پھنسا ہوا مستقل، وہ اس کے خلاف ایلیگیشن امریکہ نے لگائے ہیں. امریکہ نے کہا، اور اس کا نقصان بڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے. تو وہ اس میں بھی انہوں نے چوں نہیں کی، ان کے ہم بھی تحقیقات کریں گے. اجیت دیول وانٹڈ ہے امریکہ میں، وانٹڈ ہے اجیت دیول. اور ہاں یس، اور تیسرا یہ بھی دیکھیں نا، بنگلہ دیش اتنا بڑا انقلاب آ گیا، اور انقلاب کے بعد اب وہی بنگلہ دیش کہہ رہے ہیں جناب جس کے کہتے تھے ہم نے خون بہایا، ہم نے یہ کیا وہ کیا. مشاہد صاحب آپ بلیو کرتے ہیں اس تھیوری پہ کہ انڈینز کو پتہ ہی نہیں تھا بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا ہے؟ وہاں سارے را بیٹ کیسے انقلاب آ رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں. I think the Indians did not expect کہ اس انتہا کی نفرت ہے حسینہ واجد کے لیے، اور لوگ جو ہے اس کو تیار بیٹھے تھے کہ کوئی چھوٹی سی ہو تو ہم اڑا دیں. یہ تو ہوتا ہے، امریکہ کو پتا تھا کہ ایران میں انقلاب آ رہا ہے. نہیں لیکن ان کو ایک اسیسمنٹ تو ہوگی نا کہ ہمارے ساتھ کون سے ملک کھڑے ہیں. مطلب کبھی وہ کہہ رہے ہیں شی جی پنگ آئیں گے پاکستان کی، چائنا آئے گا نہیں آئے گا. ان کے میڈیا پہ دیکھیں نا ڈسکشن، کبھی وہ کہہ رہے ہیں اچھا جی عرب ممالک ہوں گے نہیں ہوں گے، اچھا جی امریکہ ہوگا نہیں ہو. مطلب ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ابھی بھی شاید نہیں ہے، کہ دنیا میں کون سا ملک ان کے ساتھ ہے اور کون سا ملک ساتھ نہیں ہے. ایک ملک ان کے ساتھ ہے صرف، اسرائیل، اس نے سپورٹ کیا اور کسی نے نہیں کیا. مشاہد بھائی اسرائیل کا اپنی مت ماری گئی ہے، دونوں قاتل ہیں نا، دونوں نظریاتی طور پر اسلام دشمن ہیں، تو اس نے کیا ہے اور کسی نے نہیں. نو ویسٹرن کنٹری آئی مسٹ سے. اس لیے جے شنکر ناراض ہے نا یورپین سے. کسی مغربی ممالک نے ساتھ نہیں دیا، روس نے ساتھ نہیں دیا، عرب ممالک نے ساتھ نہیں دیا. وہ ٹھیک ہے رسمی کنڈولنسز کی ہیں، بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا، لیکن کسی نے نہیں، سب نے کی ہے انسانیت کے حوالے سے. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے بیانیے میں جان ہے یا آپ کے بیانیے میں حقائق ہیں، بیکاز وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہے نا جو پاکستان کے خلاف ایلیگیشن لگا رہے ہیں. دیٹس بوگس. آپ بہرحال یہ ڈس انٹیگریشن آف انڈیا والی باتیں کر گئے نا، اس پہ کبھی میں سوچوں گا اس پہ کیا بات نہیں جی. وہ بنگلہ دیش نے کی ہے، بنگلہ دیش نے کی ہے. دیکھیں نا، اگر ایک ریاست کی بنیاد آپ اس کو چھیڑ دیں اور اس ریاست کو بنیاد کو انکلوسیو کے بجائے آپ ایکسکلوسیو بنا دیں، اور اس کی بنیاد تقسیم، تضاد اور تعصب بنا دیں جس میں وہ علیحدہ ہوں گے، تو پھر ریاستیں بنیں گی. پاکستان بنانے میں وہ انہوں نے کیا کہا تھا قائد اعظم نے کہ ہمارا رول تو 2 آنا تھا، 12 نے تو کہنا ہے کانگریس کا تھا، ان کے تعصب کی وجہ سے. جب 1937 میں کانگریس منسٹریز بنی تو انہوں نے پہلا کام کیا بندے ماترم شروع کر دیا. ان کی سوچ بھی تو وہ تھی نا. تو جب وہ ختم ہوئی، استعفیٰ دیا، جنگ شروع ہوئی، تو قائد اعظم نے کہا تھا یوم نجات، ڈے آف ڈیلیبرنس. اس لیے تو سارا مسلم لیگ کی سپورٹ بنی، اور سارے مسلمانوں نے کہا کہ یار ان سے تو گزارا ہی نہیں ہمارا. ٹرمپ کی سعودی عربیہ آمد، اور اس کے بعد امکانات ہیں کہ سعودی عربیہ کو سمٹ ایک ہوگی وہاں پہ، اور پھر قطر اور یو اے ای. میں آئی پے ٹریبیوٹ ٹو کراؤن پرنس محمد بن سلمان، پرائم منسٹر آف سعودی عربیہ کے. اس نے کہہ دیا صاف پہلے کہ اسرائیل کے بارے میں بات نہیں ہوگی اس دورے میں ٹرمپ. ہاں اس دورے میں. اور یہ نہ امید رکھیں کہ ہم نارملائزیشن کریں گے، کیونکہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوا. فلسطین میں اسرائیلی جارحیت، اسرائیلی بربریت اور اسرائیلی جینوسائڈ جاری ہے. دیٹس اے ویری گڈ پرنسپلڈ اسٹینڈ آف سعودی عربیہ. اچھا وہ سارے
میرے خیال سے کوڑے دان میں چلے گئے ابراہیم ایکارڈ کی نارملائزیشن اگر نہیں یعنی آپ ملک دیکھیں کیسے وہ ڈائریکٹ ڈیل ہو رہی ہے میرے خیال سے ڈیفینس پیکٹ ہے اور چائنا کو بھی اعتراض کہ ادھر پلان بنا تھا 2023 میں ستمبر میں جب بائیڈن گیا تھا دلی G20 میں کہ وہ ایک آئی میک بنے گا انڈیا مڈل ایسٹ یورپین یونین کوریڈور جو مقابلہ کرے گا سی پیک کا بھی اور BRI کا بھی. وہ کدھر ہو گیا؟ وہ غازہ کے کھنڈرات میں دفن ہو چکا ہے. وہ جارڈن سے گزرنا تھا پھر آگے سے حیفا جانا تھا اوپر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا ہے اس کو ایک متبادل بڑا پلیٹ فارم نظر آئے گا وکٹری پریڈ والے دن کہ بڑی دنیا کی لیڈرشپ ایک جگہ اکٹھی ہے ماسکو میں. یہ بھی بڑا کلیئر کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو سلوگن ہے میک امریکہ گریٹ اگین میگا, ہی نوز کہ ہی از پریزائڈنگ اوور اے ڈکلائننگ امریکہ. امریکہ جو زوال پر ہے, امریکہ کا جو عروج ہے وہ زوال خاتون نعرہ لگا رہی تھی نا میک آسٹریلیا گریٹ اگین, وہ تو تیسرے چوتھے نمبر پہ آئی ہیں بیچاری, وہ فارغ ہو گئی.